ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں بچوں؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی سندھی کی ٹیچر، مضمون ہمارا ہے سندھی، کلاس ہے 6 یونٹ پہریون ہفتو تیون دن پہریون۔ یہ ہمارا تیسرا ہفتہ ہے اور اس تیسرے ہفتے کا ہمارا یہ پہلا پیریڈ ہے آپ کے ساتھ۔ آج میں آپ کو سبق پانچ سگورن جو دشمنن ساں ورتاؤ کا کام کرواؤں گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک تھا، کس طرح سے انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سارے عرب پر پہنچایا تو عرب کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، جن میں مرد ہوں یا عورتیں، وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے تھے۔ اور انہی دنوں میں ایک بوڑھی مائی بھی جو تھی ان کی پڑوس میں رہتی تھی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سارے دن کا گند کچرا جمع کر کے رکھتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے وہاں سے گزرتے تھے تو سارا کچرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے اوپر کسی نے کچرا نہیں پھینکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ آج بوڑھی مائی جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آئی۔ بچوں، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس جگہ ہم ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کتنا سناتے، کہنا بدتمیز ہے، تمیز نہیں ہے، کچرا پھینک رہے ہیں، طریقہ نہیں ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج مجھ پہ کچرا نہیں آیا، چلو شکر ہے، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ آج بوڑھی مائی جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آئی۔ پھر انہوں نے پوچھ گچھ کیا، پتہ چلا کہ وہ بوڑھی مائی جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، ان کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم ہی اس کی طبیعت پوچھنے چلے گئے اس کے گھر، اور بہت محبت اور ہمدردی کے ساتھ ان کی طبیعت پوچھی۔ جب بوڑھی مائی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ مجھے میری عیادت کے لیے آئے ہیں، تو وہ اپنی روزانہ کی حرکت کو یاد کر کے بہت شرمندہ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اچھا سلوک دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی عمل رکھنا چاہیے کہ اگر سامنے والا کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یقیناً جب ہم ان کی اطاعت کرتے ہوئے اس بات پر عمل کریں گے تو ہم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ یہ سبق میں نے آپ کو دوبارہ سے تھوڑا سا سمجھا بھی دیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کے لفظ معنی کرواؤں گی، تو آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے، لفظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیے۔ لفظ معنی میں آپ کے سامنے لکھتی جا رہی ہوں، میرے ساتھ لکھتے جائیے۔ پہلا ہے آپ کے پاس ورتاؤ، ورتاؤ کے معنی ہیں برتاؤ، سلوک۔ دوسرا ہے ہمارے پاس بوڑھی، بوڑھی کا مطلب ہے بوڑھی۔ پھر ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے متھان، متھان کے معنی ہیں اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے اچھلائندی،
پھینکتی، اس کے معنی ہیں پھینکتی، کچرا پھینکتی. وہ یہ تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متان کچرا اچھلائندی ہی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکتی تھی. تو ادھر سے ہی یہ دو لفظ میں نے آپ کو مشکل الفاظ جو ہے وہ اس کے میننگ لکھوائیں. متان کے معنی ہیں اوپر اور اچھلائندی کے معنی ہیں پھینکنا، پھینکتی. پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس پہاڑی میں، اس کے معنی ہیں پڑوسی. یہ تو ہو گیا ہمارے لفظ معنی. یقیناً آپ نے اسے میرے ساتھ ساتھ کر لیے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی لفظ معنی چھوٹ گیا ہے تو آپ جو ہے ویڈیو کو پاز کر کے اپنے لفظ معنیوں کو پورا کر لیجیے گا. آگے جو میں آپ کو کام کروا رہی ہوں، اگلا صفحہ آپ لوگ بھی نکال لیجئے اور اس پر آج کی ڈیٹ بھی ڈالیں، اور اس کے بعد سوال ہے جواب کی ہیڈنگ ڈالیں. سوال نمبر 1 ہے بوڑھی عورت ہر روز کہڑی حرکت کندی ہے. جواب لکھیے. بوڑھی عورت ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی متھان گند کچرو اچھلائندی ہے. بوڑھی عورت جو ہے وہ روزانہ کیا حرکت کرتی تھی؟ بوڑھی عورت ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے حضور جن بڈھڑی جی گھر چھو ویا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی کے گھر کیوں گئے؟ جی شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، آپ کو تو اچھی طرح پتہ چل گیا. لکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بڈھڑی جے گھر سندس طبیعت پوچھن لائے ویا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی کے گھر اس کی طبیعت کو پوچھنے گئے تھے. شاباش. یہ ہوتا ہے اچھی طرح سننے کا نتیجہ. اگر آپ لیکچر اچھی طرح سنیں تو آپ کو سوال جواب کرنے یا خالی جگہ کرنے یا لفظ معنی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب نیکسٹ کام جو ہم اس میں کروا رہے ہیں وہ ہے لفظ جملہ. لفظ جملے کی ہیڈنگ ڈالیں. یہ دیکھیں میں لکھتی جا رہی ہوں، میرے ساتھ کام لکھتے جائیے. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لفظ جملے میں پیغام. اس کا جملہ ہے حضور جن ماٹھن کی اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. یہ ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے جملے میں دشمن. اس کا جملہ میں بنانے جا رہی ہوں، میرے ساتھ لکھتے جائیے. عربستان جا مانو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا دشمن ہوا. عرب کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے اخلاق. اخلاق کا جملہ بنائیں. احمد جا اخلاق سٹھا آہن. احمد کے اخلاق اچھے ہیں. یہ تو ہو گئے ہمارے لفظ جملے. یقیناً آپ نے میرے ساتھ ساتھ ہی اتارے ہوں گے. کام انتہائی صفائی کے ساتھ کیجیے گا. آج میں نے آپ کو سبق 500 گرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمن انسان برتاؤ کے لفظ معنی، سوال جواب اور لفظ جملے کروائے ہیں. اس کام کو پراپر طریقے سے کر کے آپ اپنی کاپیز کو چیک بھی کروائیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پیریڈ میں آپ کو سبق 500 گرن جو دشمن انسان برتاؤ کے خلاصوں کو لکھواؤں گی اور پیراگراف جو اردو میں جو ترجمہ کرواؤں گی. یعنی آپ کو اس کا خلاصہ لکھواؤں گی اور سندھی پیراگراف کا اردو ترجمہ کرواؤں گی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں، کام کو پراپر طریقے سے کرتے رہیے اور چیک بھی کرواتے رہیے. انشاءاللہ تعالی اگلے پیریڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.